بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حضرت بلال حبشی کا اسلام اور مصائب، یعنی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابہ گزرے ہیں جو کہ اسلام میں انہوں نے بہت مشقتیں برداشت کی ہیں۔ آج انہیں کا میں آپ کو قصہ سناؤں کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتے تھے۔ یعنی کہ پہلے کافر کے غلام تھے، انہوں نے غلامیاں کی ہیں، پھر جب اسلام لے کر آئے تو ان کو بڑی بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر، یعنی جب گرمیاں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ریت کتنی گرم ہوتی ہے، انسان زمین پر پاؤں رکھ سکتا ہے، ریت تو پھر بھی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، یعنی اس پہ سیدھا لٹاتے تھے۔ ان کا سینے پر یعنی ایسے لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے اس کے سینے پہ، اور نیچے وہ ریت کی مطلب گرمائش یا بہت تیز، اور عرب میں بہت گرمی پائی جاتی ہے اس لیے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اللہ، کیسے انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں یا زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، یعنی وہ کہتا کہ مر جائے اس حالت میں، اگر اسلام کو چھوڑ دے تو میں تو چھوڑ دیتا ہوں، پھر تو جو کروں، یعنی کہ اگر وہ چھوڑ دیتے تو اللہ پاک اس کو پھر بھی اتنا کچھ نہ کہتے، کیونکہ وہ ایک مشکلات کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے نا عارضی طور پیچھے ہٹ رہا ہے، دل میں تو ایمان اس کا پختہ تھا، لیکن اس نے ہمیں آج دکھانے کے لیے کہ ہم برداشت کر لیں گے لیکن ہم اوپر سے بھی نہیں ہٹیں گے، یعنی منافق نہیں بنیں گے، تو اسلام سے ہٹ جائے۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، یعنی معبود ایک ہے۔ رات کو رات آئی، دن کو یہ تماشا ہوتا تھا اور رات کو یہ ہوتا تھا، رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے، یعنی کوڑے آج کل تو کچھ بھی نہیں، ان دنوں میں کوڑے بہت یعنی وزنی اور بہت گندی چیز ہوتی تھی، یعنی بہت ایک دفعہ لگے تو انسان کے ہائے نکل جائے، لیکن انہوں نے برداشت کیا، اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اللہ اکبر، کیسے امتحان ان پر گزرے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے، یعنی کہ ہر بغیرت نے اپنا وہ کردار ادا کیا، ہر بغیرت اپنا وہ کر رہا تھا کہ شاید میری ایسے میں اس کو تکلیف دوں گا، اب بڑھ جائے گا، یعنی ہر کسی نے اپنے زور لگائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ اللہ، یہی تو حضرت ابوبکر صدیق کی خاصیت ہے کہ انہوں نے اللہ پاک کے حکم سے ہر کام میں آسانی کی۔ اب فائدہ بتاتا ہوں ان کا، یہ حضرت بلال کی زندگی تھی، چونکہ فائدہ اس کا یہ ہے، چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اسی لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک ورد تھا، یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، یعنی آج کل جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لیتے ہیں نا، ہم خوشی دل کو محسوس ہوتے ہیں، تو بے فائدہ اس کو کوڑا جاتا ہے، یعنی ہر وقت لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کو حوالہ کر دیا جاتا تھا، اور وہ ان کی گلی کے چوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے، یعنی یہ عہد پہ عہد کہہ رہا تھا، بار بار کہ رٹ لگاتے تھے،
اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، سبحان اللہ، یعنی اذان دینے والا۔ اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال ہوا تو یہ وہاں پہ نہیں رہتے تھے، ایک محبت ہوتی نا، تو مطلب خالی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر مبارک میں مطلب پہنچا دیا گیا، سب اردو پوش کر دیا تھا، لیکن یہ بیچارہ تو بعد میں اوپر دیتے تھے تو تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا، یعنی اس کو مشکل ہو گیا۔ اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے یہ دن ہیں، یعنی جو بچے ہوئے دن ہیں جہاد میں گزار دیں۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے ایک چل دیے، یعنی جہاد میں شرکت کر لی۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے، اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، سبحان اللہ۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش کی، لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ وہ تو پھر صحابہ بڑے اعلیٰ کردار صحابہ تھے۔ اذان کہنا شروع کی کہ اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اذان کانوں میں پڑھ کر کہرام مچ گیا، عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ اللہ پاک نے اس کی اذان میں اتنا مزہ، اتنا وہ رکھا ہوا تھا نا کہ ہماری سوچ و گمان بھی نہیں ہوگی، یعنی کہتے تھے کہ وہ جب بھی اذان دیتے تو عرش میں بھی سنائی دیتی تھی۔ تو چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن 20 ہجری کے قریب مشکل وصال ہوا۔ یہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کس طرح تکلیفیں برداشت کی، پھر اللہ پاک نے کیسا اس سے کام لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے کی توفیق دے دی۔ قسمت والا تھا، خدا کی قسمت والا تھا۔ پھر انہوں نے اذان بھی اللہ پاک نے ایسے شروع دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، معراج کے سفر میں، تو صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر جا رہے تھے تو اچانک اذان کی آواز آنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آواز ہے، یعنی کہ اذان زمین میں اور آواز پورے عرش میں پہنچائی جاتی تھی۔ اس طرح مزہ اللہ پاک نے اس کی اذان میں رکھا۔ پھر انہوں نے کیسے محبت آپ سے بہت ساتھ نبھایا، بہت ساتھ وقت گزارا۔ پھر انہوں نے جہاد، لیکن جہاد میں بھی جہاد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہوئی، پھر وہ واپسی آئے، تو پھر یعنی کہ وہیں پہ پھر جب انہوں نے اذان دی تو ساری عورتیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک وقت کا اذان دیتا تھا نا، اس ٹائم جیسے ایک مطلب کہ بندہ اذان دیتا ہے نا، وہ وقت زمانہ اگر وہ کافی عرصے بعد ہے تو وہ وقت دوبارہ یاد آ جاتا ہے، وہ وقت جو گزرا ہوا تھا نا، تو اس طرح وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ تو اسی طرح پھر انہوں نے بھی اذان دی، پھر سارے عورتیں جو بھی حضرات تھے ان کے سننے والے سارے رو پڑے اور یاد آ گئی۔ تو پھر انہوں نے کچھ عرصہ وہاں گزارا، پھر واپسی چلے گئی، کیونکہ انہوں نے تو آج سنا کے بچے خواب میں آئے تھے کہ ہمارے پاس بھی چکر لگا لیا کریں، تو یہ فوراً آئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہاں جو بھی جس کام میں مشکلات ہو، ہم اس سبق جس کام میں مشکلات ہو اس میں آسانی بھی بہت ہے، فائدہ بھی بہت ہے۔ آج کل ہم تھوڑی سی مشکلات برداشت کرتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے، ہم کہتے رہنے دیں یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ پھر بعد میں ہم ناکامیاب رہتے ہیں۔ اگر ہم برداشت کریں گے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان صحابہ کے واقعات سنا کریں، ان سے ہمیں بڑا فائدہ ملتا ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو بھی میرے چینل پہ نئے آنے والے حضرات ہیں، سب سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ والسلام۔